میں یہ بھی بتانا چاہوں، ہم لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ صرف بڑوں کے لیے ہے، روزہ رکھنے کے لیے ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ہے، صدقہ خیرات کرنے کے لیے نہیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں بڑوں کی تربیت کا ایک بہترین مہینہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ تزکیہ نفس اور نیکیاں کرنے کا جہاں بڑوں کو درس دیتا ہے، وہیں بچوں کی تربیت اور دینی علم میں اضافے کے لیے ایک سازگار ماحول بھی فراہم کرتا ہے۔ بحیثیت والدہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے ذاتی نمونے سے اس مبارک ماہ کی برکتیں اور فضائل حاصل کرنے کی طرف بچوں کو توجہ دلائے۔ کم عمر میں ہی بچوں کی تربیت، ان کی کردار سازی کی جانب توجہ دینا چاہیے۔ یاد رکھیے، رمضان تربیت اور کردار سازی کا بہترین مہینہ ہے، بالخصوص بچوں کے۔ اس سے جہاں بڑے فیضیاب ہوتے ہیں، وہیں بچوں کی تربیت کے لیے ایک مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیے، بچہ پیدا ہوتے ہی گھر کے ہر فرد سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ ماں اگر اطاعت گزار ہوگی، عبادت گزار ہوگی، نیک صالحہ ہوگی، سچ بولنے والی ہوگی، صوم و صلاۃ کی پابند ہوگی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہوگی، اچھے اخلاق کی مالک ہوگی، یاد رکھیے یہ تمام صفتیں بچوں کے ذہن پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے اس کی وجہ سے۔ اس کے برعکس اگر ماں جھوٹ بولے گی، دین سے دور ہوگی، نماز نہیں پڑھے گی، قرآن نہیں پڑھے گی، آپس میں میاں بیویوں کے درمیان لڑائی جھگڑے ہوں گے، گھروں کے اندر تو میں ہوگا ایک دوسرے کے درمیان، گالی گلوچ ہوگا، تو بچہ یہ سب باتیں سیکھتا ہے، بڑوں سے سیکھتا ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اگر ہم بڑے جھوٹ بولیں گے، بچے بھی جھوٹ بولیں گے، ہم بڑے گالی گلوچ کریں گے، بچے بھی گالی گلوچ کریں گے۔ اسے رمضان المبارک یہ مہینہ جہاں بڑے اپنے آپ کو بہت حد تک امکان تک برائیوں سے روکتے ہیں، بچوں پہ اس کو توجہ دلائیے، بچوں کی تربیت کیجیے، بچہ نیک صالح بن کر زندگی گزارے آگے چل کر۔ لہذا ایک ماں کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو روزہ کی ترغیب دلانے کے لیے اپنی صلاحیت اور اپنی عملی نمونہ پیش کریں، بچوں کو صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، اور جب بچہ آپ کی بات سننے لگے، آپ کی بات مانے، ان کے کہنے کے مطابق پسند کے کھانے بنائیں، بسا اوقات ان کے لیے انعام متعین کریے، اور اس ماہ میں بالخصوص بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائیے۔ بہت اہم مہینہ ہے، اس میں ترغیب دلائیے۔ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ گھر کے اگر ابتدا میں دینی ماحول اگر بچوں کو مل جاتا شروع میں، ابتدائی 1 سے لے کے 6، 7، 8 سال تک بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ گھر کے اندر ماحول مل گیا، یہ بچے آپ کے آگے چل کر نیک بنیں گے، صالح بنیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، معاشرے کے لیے نافع ثابت ہوں گے۔ لیکن یہی بچوں کی آپ نے تربیت نہیں کی، آپ کے لیے بچہ وبال جان بنے گا، یہ مصیبت بنے گا۔ اس لیے رمضان کا مہینہ بہت اہم مہینہ ہے، بچوں کو ترغیب دلائیے۔ بالخصوص اس ماہ میں ماں کو چاہیے کہ نماز خود بھی پڑھے، بچوں کو ساتھ میں لے کر نماز پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، بچوں کو بیٹھائیں، اگر چھوٹا بچہ ہے گود میں لے کے تلاوت کرے، پاس بیٹھائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تاکہ بچوں کی زندگی پہ اس کا اثر پڑے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ماں کہیں نہ کہیں بڑی کوتاہی کرتی ہے۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے اپنے بچوں کو اسکول ہم نے بھیج دیا پڑھنے کے لیے، یہ کافی ہے؟ نہیں، ماں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ غور سے سنیے گا جو بتا رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، بہت توجہ سے سننے کی بات ہے، دھیان دینے کی بات ہے۔ یہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھئے جن کے پاس اولاد نہیں ہے، ان سے پوچھئے جن کے پاس
کوئی اولاد نہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ کہتے ہیں میں جسے چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں مانجھ بنا دیتا ہوں, کوئی اولاد نہیں دیتا ہوں. ان سے پوچھیے جن کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے کتنی در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں, کہاں کہاں جاتے ہیں. اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی اولاد کی شکل میں, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ اولاد اور مال بہترین خوبصورت نعمت ہے, بہترین زینت ہے. بچوں کی قدر کیجیے, بچوں کی تربیت کیجیے, اچھی طریقے سے تربیت کیجیے. میں نے کہا رمضان کا مہینہ ہے, ماؤں کو چاہیے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلائے, روزہ رکھنے کے دنیاوی اور روحانی نیز اخروی فائدے سے آگاہ کرے. انہیں یہ بتائیں کہ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریجان ہے, جو صرف روزہ دار, اس دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا. بچوں کو یہ بتائیں کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشکل سے زیادہ پسند ہے. بچوں کو یہ بتائیں کہ روزہ رکھنے سے جسم صحت چوک و چوبند رہتا ہے. ساتھ ہی گوشے گزار کرائیں کہ جس دن تم روزہ رکھو گے اس دن آپ کے پسند ڈش بناؤں گے, بہترین جو آپ کہیں گے وہی میں کھانا بناؤں. گھر میں 2 3 4 جو بھی بچے ہوتے ہیں ان سے آپ مسابقہ کروائیے, کمپٹیشن کروائیے. چھوٹے بچے سے کہ آج پہلا کلمہ 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے, استغفار پڑھنا ہے, سبحان اللہ پڑھنی ہے, الحمدللہ پڑھنا ہے. اور بالخصوص اگر بچے 7 سال 8 سال 9 سال یا 10 سال کسی طرح کے بچے ہیں, اگر روزے رکھنے کہ ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے, طاقت نہیں, ہمت نہیں ہے, تو ان بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے حافظ روزہ رکھنا ہے. اور بالخصوص سحر میں بچوں کو اٹھائیے, سنت ہے. ان کو بتائیے کہ بیٹا سحری کھانا سنت ہے, اگر ہم ایک کھجور بھی اس وقت اٹھ کے کھا لیں گے تو یہ ہمارا کھانا عبادت بنے گا. ہم کھانا تو ہم کھائیں گے لیکن ثواب اللہ رب العالمین ہمیں سب سے نوازیں گے. اس لیے سحر میں وقت ہو بچوں کو اٹھائیے, چند لمحے کے لیے ان کو اٹھائیے, ساتھ میں نماز خود بھی پڑھیے, ان سے پڑھائیے. بچے چھوٹے ہیں 7 سال 8 سال 9 سال کے, اگر روزہ مکمل نہیں رکھ سکتے ہیں ان کو ہاف اور ترغیب دلانا مقصد ہے. ان سے کہیے کہ آج ظہر تک آپ کو روزہ رکھنا ہے, ظہر بعد اس کو اذان جیسے ہو ان کو ترغیب. یہ کوئی سنت نہیں ہے کہ حدیث میں نہیں, میں آپ کو ترغیب دلانے کے لیے, بچوں کو نیک بنانے کے لیے ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اس لیے آپ ظہر کی اذان ہو اس کو کھلا دیں, یہ بیٹا آپ کا ہاف روزہ ہو گیا. کل آپ کو ہاف روزہ رکھنا ہے, ہاف روزہ رکھ لیں گے, ایک روزہ ہو جائے گا, بچوں کو خوشی بھی ہوگی, ان کے منہ میں کھانا بھی بنائیے جو کہیں. یاد رکھیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہر ماں باپ کا اللہ رب العالمین کی عدالت میں ہر ماں باپ سے پوچھا جائے گا آپ نے بچوں کی تربیت کیسے کی. یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کتنے مہنگے اسکول میں بچوں کو تعلیم, سستے اسکول میں تعلیم دیے تھے یا مہنگے اسکول میں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پوچھیں گے. تعلیم کے بارے میں ضرور پوچھیں گے, علم سکھایا یا نہیں سکھایا. ہاں تربیت کے بارے میں ضرور سوال کریں آپ نے اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی. تو بچوں کی تربیت کی اس مہینہ جو ہے یہ بہترین مہینہ ہے. اپنے بچوں کی تربیت کی, روزوں کی ترغیب دلائیے, بچوں کے ساتھ میں نماز پڑھیے, قرآن کریم کی طرف توجہ دلائیے. معصوم بچہ اسے کلمہ پڑھوائیے, استغفار پڑھائیے, دعائیں پڑھائیے, اور بتائیے کہ بیٹا یہ بہت قیمتی مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو باندھ دیتے ہیں اور انسان کو جو ہے تاکہ انسان زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. اسے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنی چاہیے, بندگی کرنی چاہیے اور خوب عبادت کرنی ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ضروری چیز ہے کہ گھر کا ماحول سازگار, گھر کے دیگر افراد کو چاہیے کہ گھر والے روزہ نماز ترغیب کریں گے, روزہ نماز خود کریں گے تو بچوں کو ترغیب دیں گے. جب ہم بڑے روزہ رکھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ قرآن پڑھتے ہیں, روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا گالی گلوچ, یہ بچے کہاں سے سیکھیں گے؟ یہی چیز گھر سے تو سیکھتے ہیں نا. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ رمضان میں جا بہت حد تک امکان ہم لوگ برائیوں سمجھتے ہیں, گناہوں سمجھتے ہیں, بچوں کو سمجھائیے, ان کو ترغیب دلائیے, نیک راستے پہ لانے کی فکر کیجیے اور ان کے حق میں دعا بھی کرتے رہیے کہ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنانا. یہ بچے آپ کے لیے ذخیرہ آخرت اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صدقے جاریہ بنیں گے. بچے نیک صالح نہیں ہوئے, یاد رکھیے کہ میں نے دنیا میں کہا کہ بہت سارے والدین کو میں روتے ہوئے دیکھا ہوں,
परेशान होते देखा हूँ कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरी सुनते नहीं हैं, वो मेरा कहना नहीं मानते हैं। तो इसलिए जो बता रहा हूँ, ये रमज़ान का महीना माँ बाप के लिए बहुत अच्छा मौका है, जहाँ अपनी तरबियत कर रहे हैं, अपने आप को इबादत की तरफ ढाल रहे हैं। बच्चों की उस तरफ फिक्र कीजिए, बच्चों को उस तरफ ढालने की फिक्र कीजिए। ये बहुत अहम महीना है, इसलिए हमेशा याद रखिए, हमेशा एक बात को याद रखिए कि बच्चे ज़रूर हैं, लेकिन बाद मर्तबा माएँ और घर के दिगर अफराद जब बच्चा कोई गलती करता है तो हम आसानी से छोड़ देते हैं, कह देते हैं ये बच्चा है ना, गलती की कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। ये आलम का मोहब्बत था कि अगर सजदे में होते थे, हजरत हुसैन अगर कंधे पे आके बैठ जाते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा को लंबा कर दिया करते थे। लेकिन वही हुसैन एक बैतुल माल का एक खजूर खा लेते हैं, आप फौरन मुंह से निकलवाते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ये तो बच्चा है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, नबी के आल पे, नबी के खानदान पे बैतुल माल का खाना दुरुस्त नहीं है, बच्चा जरूर वो है। अल्लाह के रसूल ने कहा उमर वो गलती करने वाला बच्चा है, लेकिन हम देखे हम बच्चे नहीं हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों की गलती पे रोका जाए, टोका जाए, उनको समझाया जाए और पॉजिटिव वे में समझाया जाए, सख्ती के साथ नहीं, डांट के नहीं, टपट के नहीं, मोहब्बत से और शफकत के साथ उनको समझाइए। ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से मिली हुई नेमत है। और बच्चों की तरबियत करेंगे, आगे ये बच्चा नेक बनेगा, सालेह बनेगा, आपके लिए दुनिया में भी सुकून का जरिया और आखिरत में भी सुकून का जरिया होगा। इसलिए मेरी माओं बहनों और तवज्जो के साथ सुनने की बात है, इस बात पर अमल कीजिए और ये जिम्मेदारी उठाइए कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। फिक्र कीजिए, फिक्र उठाएंगे अल्लाह की तबारक व तआला की तरफ से गैबी मदद होगी। नहीं फिक्र करेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए बहुत जिम्मेदारी के साथ रमज़ान के मुबारक महीने का